یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 مئی 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: آدم اور گناہگار انسان۔ سنہری متن: یسایہ۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا، خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ جاگ جاگ اے سیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو، اے یروشلم مقدس شہر، اپنا لباس پہن، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ بیٹھ اے یروشلم، اے اسیر دختر سیون، اپنی گردن کے بندھن کو کھول ڈال، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ خداوند نے پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور سرزمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا، زمین تیرے مخلوقات سے معمور ہیں۔ پیدائش۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ پیدائش۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا، تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔
جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ مرقس یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یوحنا یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت صدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پج مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے زیادہ آفت آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام انہیں دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ رومیو پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ کرنتھیوں اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اب میں میری بیکر کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت، پیدائش 1:27 آیت۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اس یادگار لمحاتی خیال پر زور دینے کے لیے یہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تاکہ الہی روح کی عکاسی کرے۔ الہی محبت اپنے خود کے خیالات کو برکت دیتا ہے اور انہیں بڑھنے، اس کی قوت کو ظاہر کرنے کا موجب بنتا ہے۔ انسان مٹی جوتنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کا پیدائشی حق محکومی نہیں، حکمرانی ہے۔ وہ زمین اور آسمان پر عقیدے کا حاکم ہے،
جو خود صرف اپنے خالق کے ماتحت ہے۔ یہ ہستی کی سائنس ہے۔ پیدائش 2 باب 1 آیت۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ پس خدا کے خیالات کا کائنات کی وجودیت میں آنا اور ہمیشہ کے لیے ظاہر ہونا مکمل ہوا، کیونکہ سائنس محبت کی ولدیت اور ممتا اور اس کی لامحدودیت ظاہر کرتی ہے۔ انسانی صلاحیت اس کی روحانی ابتدا کو ظاہر کرتے ہوئے خدا کی تخلیق اور اس کی قوت اور حضوری کو سمجھنے اور جاننے کے لیے دھیمی ہے، جو اس کے ساتھ چلتی ہے۔ پیدائش 2 باب 6 آیت۔ بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ الہی تخلیق کی سائنس اور سچائی کو پہلے سے پیش کردہ آیات میں بیان کیا جا چکا ہے، اور اب مخالف غلطی تخلیق کا ایک مادی منظر پیش کیا جانا ہے۔ پیدائش کے 2 باب میں خدا اور کائنات کے اس مادی نظریے کا بیان پایا جاتا ہے، وہ بیان جو جیسے پہلے ریکارڈ ہوئی اسی سائنسی سچائی کے عین متضاد ہے۔ پہلے ریکارڈ کی سائنس دوسرے ریکارڈ کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے۔ اگر ایک حقیقی ہے تو دوسرا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پہلا ریکارڈ ساری طاقت اور حکمرانی خدا کو سونپتا ہے اور انسان کو خدا کی کاملیت اور قوت سے شبیہ دیتا ہے۔ دوسرا ریکارڈ انسان کو قابل تغیر اور لافانی بطور اپنے دیوتا سے الگ ہوا اور اپنے ہی مدار میں گھومتا ہوا تحریر کرتا ہے۔ وجودیت کو روحیت سے الگ سائنس بطور ناممکن واضح کرتی ہے۔ یہ دوسرا ریکارڈ بے تکلفی کے ساتھ اس کی ان ٹھوس اشکال میں غلطی کی تاریخ بیان کرتا ہے جنہیں مادے میں ذہانت اور زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک ماں کو چند سالوں کے مختصر وقت کے لیے اس کا بچہ سونپتے ہوئے اور پھر موت کے ذریعے اسے واپس لیتے ہوئے کیا خدا بیماری بھیجتا ہے؟ جو کچھ خدا پہلے سے خلق کر چکا ہے، کیا اسے دوبارہ نیا کر رہا ہے؟ صحائف اس نقطے پر یہ واضح کرتے ہوئے حتمی ہیں کہ اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے اور یہ سب اچھا تھا۔ قادر مطلق اور لامحدود عقل نے سب کچھ بنایا اور وہ سب کو شامل کرتا ہے۔ یہ عقل غلطیاں نہیں کرتی اور بعد میں ان کی اصلاح نہیں کرتی۔ خدا انسان کے گناہ کرنے، بیمار ہونے یا مرنے کا موجب نہیں بنتا۔ لفظ آدم عبرانی لفظ ادامہ سے نکلا ہے، جو زمین، مٹی اور عدم کے سرخی مائل رنگ کے معنی پیش کرتا ہے۔ یہوہ نے یہ اعلان کیا کہ زمین ملعون تھی اور اس زمین سے یا مادے سے آدم نے جنم لیا۔ اس کے باوجود خدا نے انسان کی خاطر زمین کو برکت دی۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آدم وہ مثالی انسان نہیں تھا جس کے لیے زمین کو برکت دی گئی تھی۔ مثالی انسان اپنے وقت پر ظاہر کیا گیا اور اسے بطور یسوع مسیح جانا جاتا تھا۔ اس سائنسی تخلیق کے ریکارڈ کے ترجمہ نگاروں نے ہستی کے جھوٹے فہم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مادے کی وجودیت، اس کی تبلیغ اور طاقت کا یقین کیا۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر وہ روح کی فطرت اور کام کو نہیں سمجھ سکے۔ بس اس کلام میں ظاہری اختلاف وہی ہے جو اپنے روحانی مفہوم میں نہایت جلالی ہے۔ سچائی کا غلطی، گناہ، بیماری اور موت کو صرف ایک ہی جواب ہے: تو خاک، عدم ہے اور خاک عدم ہی میں لوٹ جائے گا۔ جیسے آدم غلطی میں سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح سچائی میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ انسان کی فانیت ایک افسانہ ہے کیونکہ انسان لافانی ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا کی حقیقی شبیہ ہے۔ الہی فطرت میں یسوع مسیح کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جس نے انسانوں پر خدا کی مناسب تر عکاسی ظاہر کی اور کمزور سوچ کے نمونے کی سوچ سے بڑی معیار زندگی فراہم کی، یعنی ایسی سوچ جو انسان کے گرنے، بیماری، گناہ کرنے اور مرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی ہستی اور الہی شفا کی مسیح جیسی سمجھ میں کامل اصول اور خیال، کامل خدا اور کامل انسان بطور سوچ اور اظہار کی بنیاد شامل ہوتے ہیں۔
یہ خدا سے متعلق ہمارے ان اعلیٰ خیالات کے الٹ ہوگا کہ اس سے پہلے قانون اور وجہ بننے کے قابل تصور کرنا کہ بدکار نتائج پیدا ہوں، اور پھر لوگ جو کام کرنے سے باز نہیں آ سکتے وہ کرتے ہوئے اس کی حکم عدولی کرنے والے لاچاروں کو وہ سزا دیتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کے گناہ یا خدا کے مخالف یا خدا کی غیر موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ آدم کا خواب ہے، جو نہ ہی عقل ہے اور نہ انسان ہے، کیونکہ یہ باپ کا اکلوتا نہیں ہے۔ یہ مادی فہم کی چیزوں کی بنیاد پر قائم جہالت اور جھوٹا عقیدہ ہے جو روحانی خوبصورتی اور اچھائی کو چھپاتا ہے۔ اسے سمجھتے ہوئے پولس نے کہا، خدا کی محبت سے ہم کو نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق جدا کر سکے گی۔ یہ کرسچن سائنس کا عقیدہ ہے کہ الہی محبت اپنے اظہار یا موضوع سے عاری نہیں ہو سکتی، کہ خوشی غم میں تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ غمی خوشی کی مالک نہیں ہے، کہ اچھائی بدی کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی، کہ مادہ کبھی عقل کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی زندگی کبھی موت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ کامل انسان خدا یعنی اپنے کامل اصول کے ماتحت گناہ سے پاک اور ابدی ہے۔ بنیادی طور پر کاملیت کا معیار خدا اور انسان تھا۔ کیا خدا نے اپنا خود کا معیار گرا لیا ہے اور انسان گناہ میں گر گیا ہے؟ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے، نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ ہستی کی سائنس میں یہ بڑی حقیقت کہ حقیقی انسان کامل تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، ناقابل تردید بات ہے، کیونکہ اگر انسان خدا کی صورت شبیہ ہے تو وہ نہ تو اونچا ہے نہ نیچا، بلکہ وہ سیدھا اور خدا جیسا ہے۔ خدا، انسان کا الہی اصول اور خدا کی شبیہ پر بنا انسان غیر منفق، ہم آہنگ اور ابدی ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔